ایسا نیچے کرنا خوشی رکھے بھائی زبردست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ایمان کی نعمت عطا فرمانے کے بعد دعوت کے عظیم کام کے ساتھ ہماری نسبت عطا فرمائی اور اسی نسبت کے خاطر ہم لوگ سب یہاں پر جمع ہیں. جب اللہ جل شانہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہمارے پر ہوئے ہیں تو ہمارے ذمے ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا. جب شکر کریں گے تو نعمت باقی بھی رہے گی اور بڑھے گی، اور بڑھنا تو بڑے کی طرف ہے تو اپنے شایان شان بڑھے گی، اللہ اپنے شایان شان بڑھائیں گے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے یہ کہا کہ بیٹا یوسف، یہ تو قطب بنانے کا کام ہے کہ جو اس محنت کو قدردانی کے ساتھ اور شکر کے ساتھ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر اس کو موت عطا فرمائے. اب اس نعمت کا کیا شکر ہے؟ اس نعمت کا میرے دوستو شکر یہ ہے کہ اس محنت میں ہمارے انفرادی اعمال بھی ہے اور اجتماعی اعمال بھی ہے. انفرادی اعمال بھی اہم ہیں اور اجتماعی اعمال بھی اہم ہیں. اللہ والی فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی اور انفرادی اعمال کی پابندی سے آدمی کی طبیعت میں استقامت آئے گی. یعنی اللہ یاد رہیں گے استقامت کے معنی. اور جس آدمی کی اس محنت کے ذریعے سے تربیت ہوگی اور اس کی زندگی میں استقامت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے. اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ جہاں تک اللہ کی دین کی تائید کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، کام ہو جائے گا لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں. اسی لیے کتابوں میں واقع آتا ہے کہ میدان احد میں قزمان نامی آدمی نے بہت بڑا کام کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے اس نے قتال کیا اور 10 بے ایمانوں کو اکیلے نے قتل کیا. پورے میدان میں واہ واہ ہو گئی، قزمان 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 قزمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا اور اس سے برداشت نہیں ہوا اور اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرام موت مر کر کے جہنم میں چلا گیا. ابو طالب نے 42 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا کام لیا. اللہ نے 42 سال بڑا کام ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ابو طالب کی حیات میں، لیکن وہ مقبولین میں سے نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اصل مطلوب یہ ہے کہ کام لیا جائے اور قبولیت کے ساتھ لیا جائے. تو قبولیت کے ساتھ کام لیے جانے کی شرط یہ ہے کہ اس محنت سے آدمی بننا چاہیے اور بنا ہوا چلتے رہنا چاہیے. تو بننے اور چلنے کے لیے کیا شرط ہے؟ فرمایا جو ہماری محنت کے انفرادی اعمال ہے اور اجتماعی اعمال ہے، ہر حال میں پابندی کے ساتھ میں ان اعمال کو کرنا. جی چاہے تو بھی کرنا، نہ چاہے تو بھی کرنا. فرصت ہے تو بھی کرنا، اور مشغولی ہے تو مشغولی میں اپنی دنیاوی کاموں کو آگے پیچھے کر کے ان اعمال کو اپنے وقت پر کرنا. فرمایا جب پابندی کے ساتھ کریں گے تو یہ اعمال کرنے سے جو مقصود ہے اس محنت کا وہ حاصل ہو جائے گا. تو اس محنت کا کیا مقصود ہے؟ اس محنت سے کیا چیز بنانا مقصود ہے؟ فرمایا اس محنت سے سب سے پہلی چیز جو مقصود ہے
کہ محنت کرنے والا اس محنت سے بنے. جیسے تجارت کا نفع تاجر کو ہوتا ہے، ایسا ہی دعوت کی محنت کرنے والے کا نفع محنت کرنے والے کو سب سے پہلے ملنا چاہیے. اس لیے کہ محنت کرنے والا مجمع پہلے بنے گا، پھر عالم میں بناؤ آئے گا. اگر ایک طرف محنت کی باتیں ہوتی رہے، بناؤ نہ آئے، تو دنیا میں بناؤ کبھی نہیں آ سکتا. دنیا میں بناؤ کے آنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کرنے والے محنت کے راستے سے بنے. تو بننے کے کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا اس محنت سے دل بنے. اس لیے کہ آدمی کے بدن میں سب سے زیادہ مضبوط جو عضو ہے وہ آدمی کا دل ہے، اور دل کی حیثیت آدمی کی زندگی میں بادشاہ کی ہے، دماغ کی حیثیت وزیر کی ہے، باقی اعضاء اور جوارح جو ہے وہ لشکری ہے. دل حکم کرتا ہے، دماغ نافذ کرتا ہے، ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں. یہ ترتیب ہے. اسی لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کی دل رہے. یہ آدمی کا دل بن جاوے. دل بن گیا تو آدمی بن گیا، اور دل بگڑ گیا تو آدمی بگڑ گیا. تو اب دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. قرآن میں اللہ نے 8 چیزیں گنائی ہے. تو ان 8 چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی یہ محبت غالب ہونی چاہیے، اور ان 8 چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی ہوئی ہو، کہ جس محبت کے راستے سے اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے. اس لیے کہ زندگی میں اطاعت جو زندہ ہوگی اللہ کی، وہ محبت کے راستے سے ہوگی. فرمایا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّهُ مُطِيعٌ. جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی بات مان لیتا ہے. تو اتنی محبت اللہ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور لذیذ بھی ہو جائے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی عذاب کا، پکڑ کا، ناراضگی کا ڈر. اور اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو گناہ سے آدمی کو بچا دے. اس لیے کہ حرام سے جو آدمی بچے گا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچے گا. اس لیے مسنون دعا میں خشیت کو مانگا گیا کہ اللہ مجھے اتنا ڈر دے دے جو اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جاوے، کہ نافرمانی کی آدمی کی ہمت ختم ہو جاوے، اور نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاوے. تو اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو آدمی کو حرام سے بچا دے. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ دلوں میں یقین پیدا ہو جائے اللہ کی ذات اور صفات پر، کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں. اور اتنا یقین پیدا ہو جائے جو حالات کے تاثر سے آدمی کو نکال دے. اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی میت ہے، کبھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. ایسے حالات سے آدمی پوری زندگی گزرتا ہے. تو حالات کو سامنے نہ کرنا چلے، بلکہ حالات میں حکم کو سامنے رکھ کر چلنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ یقین کے راستے سے پیدا ہوگی. اس لیے سب سے پہلے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہیچ نظر آئے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک بات دل میں یہ پیدا ہوئی. دوسری بات دل کے بننے کی یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے کہ اللہ بڑے، اللہ کے حکم بھی بڑے. اللہ کے حکموں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اور حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اتنی اللہ کے حکموں کے ساتھ تعلق، محبت، عظمت اور یقین پیدا ہو جائے. تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کا دھیان پیدا ہو جائے کہ دنیا کی راحت کو قربان کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے دل کے بننے کے. تو سب سے پہلے ہر کام کرنے والے کا دل بنے جس میں یہ 3 باتیں پیدا ہو
اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے کہ سارے تعلقات مغلوب ہو جائے، اللہ کے حکموں کی اتنی عظمت محبت یقین آ جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا آسان ہو جائے، اللہ کے حکم کو توڑنا مشکل ہو جائے، دنیا کی راحت کو قربان کرنا آسان ہو جائے، آخرت کا نقصان کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ معنی ہے دل کے بننے کی۔ اور اس محنت سے سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی زندگی میں یہ بنیاد زندہ ہو جائے۔ اب اس بنیاد کے زندہ ہونے کا کیا راستہ ہے؟ ورنہ اس محنت کی، اس بنیاد کے زندہ ہونے کا راستہ کرنا اور بچنا ہے۔ ہماری محنت میں جتنے اعمال ہیں انفرادی اور اجتماعی، ان سارے انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا، چاہے نکلنے کا زمانہ ہو چاہے مقام پر رہنے کا زمانہ ہو۔ ہماری دونوں محنتیں الگ نہیں ہیں، فرق صرف تھوڑے اور زیادہ کا ہے کہ نکلنے کے زمانے میں فارغ ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ انہی اعمال میں ہے، اور مقام پر مشغولی کے ساتھ میں ہے تو مشغولی کے ساتھ رعایت کے ساتھ وہ اعمال ہے۔ باقی دونوں محنتوں میں وہی اعمال ہے جو نکلنے کے زمانے ہیں، وہ مقامی اعمال ہے۔ اس لیے خروج کے زمانے میں بھی اور مقام پر بھی رہتے ہوئے کرنے کے انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اس محنت میں اپنے آپ کو چلانا، کرنا اور بچنا، یہ آدمی کے بننے کا سب سے پہلی بنیاد اور بڑی بنیاد ہے۔ جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا ہوتا ہے اور پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ دوائی کھائی نہیں تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں، پھرنے سے کچھ نہیں آتا اندر۔ بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام کے بغیر اور ان بنیادوں کے بغیر پھرنا، فرمایا میری نگاہ میں وہ آوارہ گردی ہے۔ اس لیے پھرنا ہو یا مقامی محنت ہو، اس میں وہ بنیادیں ہیں جس کے لیے یہ دعوت کا کام ہے۔ تو پہلی بنیاد ہے کرنا اور بچنا۔ وہ سارے اعمال پرانے ہیں، جانتے ہیں اجتماعی اعمال ہمارے کیا ہیں اور انفرادی اعمال کیا ہے، یہ دونوں کی پابندی یکساں ضروری ہے۔ انفرادی اعمال سے استقامت آئے گی اور اجتماعی اعمال سے تربیت ہوگی، اور جو تربیت اور استقامت کے ساتھ چلے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیتے رہیں گے۔ یہ پہلی بنیاد ہے میرے دوستو ہماری محنت میں۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہر محنت کرنے والے کا فکر بدلے، اس لیے کہ آدمی کی زندگی بھر کی محنت اور 24 گھنٹے کی محنت اس کی فکر کے تابع ہے۔ اس کے تابع ہے، فکر کے تابع ہے۔ جیسی فکر ہوگی ایسی محنت ہوگی۔ فکر دنیا کا ہے تو تمام تر توانائی اور طاقت دنیا ہی کے پیچھے لگے گی، اور اگر تبلیغ کا تھوڑا بہت کام ہے تو مری بکری اللہ کے نام پر بھی لگ جائے گی، اس لیے کہ آدمی کی ساری محنت اس کے فکر کے تابع ہے۔ اسی لیے اس محنت کی دوسری غرض یہ ہے کہ دل کا رخ صحیح ہونے کے ساتھ ہر محنت کرنے والے کا فکر بدلے۔ فکر کے بدلنے کے کیا معنی ہیں؟ فکر کے بدلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر کاروبار کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر تبلیغ میں لگے، بلکہ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے چلے، لیکن فکر دعوت کا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا اور انسانیت کی ہدایت کا فکر غالب ہونا چاہیے۔ جب یہ فکر پیدا ہوگا تو آدمی کی محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے، تو یہ جہاں کہیں بھی جائے گا یہ ٹوپی اور جوتا دیکھے گا۔ شادی میں جاوے تو ٹوپی اور جوتا دیکھے، اور جنازے میں جاوے تو ٹوپی اور جوتا دیکھے۔ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر اس کا ٹوپی کا اور جوتے کا ہو گیا۔ ایسا اس محنت کے ذریعے سے ہمارا فکر بدلے کہ فکر اللہ کے کلمے کی سربلندی کا ہو، کہ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہونا چاہیے۔ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ انسانیت جہنم کے راستے سے ہٹ کر اور جنت کے رخ پر پڑنی چاہیے، اور اللہ کی رضا والی زندگی دنیا میں عام ہونی چاہیے، اور حق دنیا میں بلند ہونا چاہیے اور باطل نیچے ہونا چاہیے۔
اس فکر کے ساتھ میں جینے کے لیے، یہ فکر کی تبدیلی کے لیے یہ محنت ہے. جب فکر بدلے گا تو زندگی میں محنت کا رخ صحیح ہو جائے گا. ابھی محنت کا رخ ہمارا ادھورا ہے، جتنا بھی ہے قابل احترام ہے، لیکن یہ ادھورا رخ ہے. اور ادھورے رخ سے دنیا میں ادھورے منافع ہی ہوں گے، پورے منافع نہیں ہوں گے، جزوی منافع ہوں گے. لیکن پورا نفع جو ہونا ہے وہ پورا نفع اس وقت میں ہوگا جب محنت کا صحیح رخ امت میں قائم ہوگا. تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو رخ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں ہر فرد امت میں زندہ فرمایا. وہ محنت کا صحیح رخ ہے. اور ہماری محنت میں اللہ والوں نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ وہاں پہنچانے کے لیے جو ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب کی حیثیت ہماری محنت میں الف با تا کی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الف با تا پڑھنا پڑتا ہے. ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ ABCD پڑھنا پڑتا ہے. ایسا ہی اس محنت تک پہنچنے کے لیے یہ محنت کی ترتیب ہے کہ اس محنت کو صحیح طریقے سے کرتے ہوئے جب ہمارا عملہ آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تدریجی طور پر اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے. اور اگر نہیں پہنچا تو اللہ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. اور ان دونوں حالتوں میں کام ہو جائے گا. جیسے ایک آدمی نے حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے. ایک آدمی حج کے لیے یہاں سے نکلا اور مانچسٹر کے ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں مر گیا، تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. تو ہم اس کو منزل بنا کر صحیح محنت کو چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. اور محنت کا رخ صحیح ہوگا تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے وہاں تک پہنچایا ہے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے بھی ایمان والے کو محنت کے صحیح کرنے کے نتیجے میں ان بنیادوں تک پہنچا دے جن بنیادوں پر اللہ نے صحابہ کو پہنچایا ہے. اور اگر نہیں پہنچ سکے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. تو اب محنت کی کیا بنیادیں تھی میرے دوستو؟ وہ محنت کی بنیادیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں زندہ فرمائی. سب سے پہلے ہر ایمان والا ایمان میں آنے کے بعد اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگاوے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. آپ کے زمانے میں تشکیل جو ہے وہ تقاضے کی تشکیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ 3 دن کی ہے، نہ چلے کی ہے، نہ 4 مہینے کی ہے. یہ تو وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ والوں نے امت پر رحم کروا کر اللہ نے یہ نصاب دیا ہے. باقی آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر جان مال اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. ہم گھر کاروبار میں کتنا لگاتے ہیں کہ بھئی جتنا تقاضا ہے اتنا ہی لگاتے ہیں نا، تو سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں خوشی خوشی. اور اگر تقاضے ضائع ہوتے ہیں تو وہ دین کے ضائع ہوتے ہیں، اس لیے کہ محنت کی جو سطح ہے وہ سطح زندگی میں پیدا نہیں ہو رہی ہے فکر کے نہ بدلنے کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ اس لیے پہلی بنیاد ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. نمبر 2، عبادت پر اپنی جان مال اتنی لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے، تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے اور عبادت کے راستے سے اللہ کے خزانوں سے لینے کی راہ ہموار ہو جائے. اس لیے کہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. تو اللہ سے مدد ملے گی جب عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے گی. تو عبادت پر جان مال اتنی لگے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. نمبر 3، اخلاق پر جان مال لگے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر ہماری جان مال لگے گی. یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیماروں پر، جو جس لائن کے بوجھ میں ہیں اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہماری جان مال لگے گی، اور اتنی لگے گی جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4، اپنی جان مال لگانے کا مصرف جو ہے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات ہے. اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، اس کو نفسانیت کہتے ہیں. یہ غلط لوگوں کا شیوا ہے. رہبانیت
کہ کچھ نہیں کریں گے, کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے یا بستر اٹھا کے پھریں گے. فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی, ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی, لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. اس زندگی میں ہر ایک انسان کے ساتھ میں اور اس کے متعلقین کے لیے 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری ہے اور شادی ہے. ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا اور پوری کرنے میں بھی لگنا, لیکن بقدر ضرورت لگنا, حلال طریقے سے لگنا, سنت طریقے پر اس کو پوری کرنا, حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا, حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا. اس لیے کہ اسراف اتنا بڑی مصیبت ہے کہ جب زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو اسراف کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے, نہ عبادت کے لیے بچے, نہ اخلاق کے لیے بچے. امت کا المیہ نہیں ہے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے. جب امت کے پاس جان مال نہیں ہے, جان بہت ہے, مال بہت ہے, لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا کہ جس اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. نہ دعوت کے لیے بچی, نہ عبادت کے لیے بچی, نہ اخلاق کے لیے بچی, یہاں تک کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی, بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی, کا اسراف نے کھا لیا. اس لیے اس میں شرط ہے کہ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور پورا کرنے میں لگے, لیکن بقدر ضرورت لگے, اسراف سے بچ کر لگے, حلال طریقے سے لگے, حرام سے بچتا ہوا لگے. محنت کا یہ رخ میرے دوستو اتنا طاقتور رخ ہے کہ اگر امت کے ایک معتد بھی ہی مجمع میں زندہ ہو جائے, ہم یہ نہیں کہتے کروڑوں میں زندہ ہو جاوے یا لاکھوں میں, ہو سکتا ہے چند سو سے کام ہو جاوے, ہم نہیں جانتے ان کی تعداد کتنی ہے, اللہ جانتے ہیں. کب ہوگا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ جانتے ہیں کہ کب ہوگا. لیکن یہ پکی بات ہے کہ دنیا میں حق اس وقت میں چلے گا جب کاملین کی ایک جماعت اور محنت کا اس رخ کو اپنانے والی ایک معتد بھی جماعت دنیا میں وجود میں آ جائے گی, تو اللہ اس مجمع کے کندھے پر رکھ کر حق کو دنیا میں چلائیں گے. اس لیے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی ادھورے کا آدمی سے کام نہیں لیا جاتا کہ بھئی ادھورے حافظ کو آپ امامت کے لیے کھڑا کریں گے تراویح میں, ادھورے ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے, ادھورے وکیل کے ہاتھ میں اپنا مقدمہ دیں گے. کوئی کام ادھورے لوگوں سے نہیں ہوتا. تو ایسا ہی اللہ کی یہاں دنیا میں حق چل جائے اور باطل سرنگو ہو جائے, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور ہدایت کے لیے ساری انسانیت کا رخ ہدایت کی طرف ہو جائے, اتنا بڑا کام جو ہوگا وہ کاملین کے کندھوں پر رکھ کر کے ہوگا. وہ کاملین کا مجمع ہم نہیں جانتے کتنا ہوگا, اللہ جانتے, لیکن ان کی زندگیوں میں محنت کی یہ سطح پیدا ہوگی جس کے راستے سے وہ بنیادیں زندہ ہوگی جو صحابہ میں زندہ ہوئی. صحابہ میں جو بنیادیں زندہ ہوئی ہے وہ صحیح محنت کے راستے سے زندہ ہوئی ہے اور پوری محنت کے راستے سے زندہ ہوئی ہے. تو کیا بنیادیں زندہ ہوئی صحابہ میں؟ فرمایا صحابہ میں جو بنیادیں زندہ ہوئی, سب سے پہلی بنیاد 100% صحابہ میں یہ زندہ ہوئی کہ 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. اس لیے کہ دین ادھورا ہوگا تو نقد مصیبتیں آئے گی, اور دین پورا ہوگا تو زندگی میں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, رحمتیں آئے گی, برکتیں آئے گی, حیات طیبہ آئے گی, اور اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسی جنت نما بنا دیں گے کہ جینے کا مزہ بھی آ جائے گا اور مرنے کا مزہ بھی آ جائے گا. تو اس کے لیے ایک تو پورا دین ان کی زندگی میں تھا, دوسرا حقیقت کے ساتھ تھا. اس لیے کہ دینی اعمال ہے, حقیقت نہیں ہے. نماز ہے, نماز کیا حقیقت نہیں ہے نماز میں. تو فرمایا سر کے اوپر نہیں جائے گی, پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی منہ پر مار دی جائے گی. روزہ رکھا ہے, بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس کو اگر روزے میں حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا, جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیے گئے سارے وعدے ان کے حق میں پورے ہو گئے. ایک بنیاد یہ تھی ان میں. دوسری بنیاد صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی اور اللہ کے دین کے مقابلے میں. ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے, اور 1000 جانیں لگانی پڑے تو 1000 لگائیں گے, اور اگر پورے مدینہ کو داؤ پر لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو داؤ پر لگائیں گے آپ کے اور آپ کے دین کے لیے.
انصار کا فیصلہ چھوٹا فیصلہ نہیں تھا. انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. مکہ والے تو ہوں گے, پورا عرب دشمن ہو جائے گا, ہمارے شرفا قتل کیے جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ ہوگی, ہمارے بچے یتیم ہوں گے. یہ سب پر گزارا کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو اور اللہ کے دین کی حمایت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جان مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں. یہ دو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی صحیح اور پوری محنت کے راستے سے, جس کے نتیجے میں اللہ نے تھوڑے سے عرصے میں اس کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں بڑا کام لیا. کتنا عرصہ ہے محنت کا؟ محنت کا عرصہ صرف 25 سال کا ہے. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے جس میں لگنا ہی لگنا ہے, مٹنا ہی مٹنا ہے, کھپنا ہی کھپنا ہے. اس کے بعد صدیق اکبر کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ لگنے مٹنے اور کھپنے کھپانے کا ہی ہے. لیکن اس 25 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو 650 سال کا جو بگاڑ تھا اور جہالت اور گمراہی تھی اللہ نے ختم فرما دیا. اس چھوٹے سے عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی, اور اس گمراہی اور جہالت کو ختم کرنے میں صرف 23 سال نبوت کے میں لگے. اور اس کے بعد صدیق اکبر کا 2 سال کا زمانہ لگا, اور صدیق اکبر اپنا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ خلافت کا پورا کر کے گئے تو دین کو اس سطح پر چھوڑ کر گئے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. ایک بال کے برابر بھی اس میں کمی نہیں آنے دیا. تو اتنا بڑا کام 23 سال کے عرصے میں, 25 سال کے عرصے میں ہوا, اتنے چھوٹے عرصے میں. اور کس کے ہاتھوں ہوا؟ ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں ہوا. صحابہ کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور ان کے اسباب اور وسائل بھی تھوڑے ہیں. اسباب اور وسائل اتنے تھوڑے ہیں کہ 10 سوار ایک سواری پر سوار ہوتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں. پیر پھٹ گئے تو چتھڑے باندھ کر چلتے ہیں. ان حالات میں کام کیا انہوں نے. پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. یہ حالات ہیں ان کے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں. پانی کی اتنی کمی ہے کہ اونٹ کی اوٹ نچوڑ کر اپنے گلوں کو تر کیا ہے. اتنی بے سر و سامانی میں ایسی چھوٹی جماعت کے ہاتھوں اللہ نے پورے عالم کی ہدایت کا کام لیا اور ساری انسانیت کے سوئے و نصیب کو اللہ نے ان کے ہاتھوں جگہ دیا. آپ دیکھو اس کے بعد میں صرف 30 سالہ خلافت راشدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے بعد. جس 30 سالہ خلافت راشدہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا حق, اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے. حق اوپر آ چکا ہے, باطل نیچے آ چکا ہے. یہاں تک کہ باطل کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں بچی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست نظام دنیا میں قائم کیا صرف 55 سال کے عرصے میں, جب محنت صحیح ہو گئی اور پوری ہو گئی. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہم کو عطا فرمایا ہے. اب اس محنت کی تبدیلی کے لیے, فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. جیسے دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں, کرنا اور بچنا. اس کے بغیر آدمی کی تربیت نہیں ہو سکتی. کرنے کے راستے سے اور بچنے کے راستے سے تربیت ہوگی. ایسا ہی فکر کی تبدیلی کے لیے 2 لائن کی محنت ہے. ایک محنت ہر فرد امت پر محنت کر کے ان کو ایمان سمجھا کر, ان کو آخرت سمجھا کر, دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر ہر فرد امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا ہے جو ہجرت سے مشابہ ہے. آپ نے 23 سالہ محنت میں 2 جماعتیں بنائی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. آپ کی محنت کی ایک شکل ہجرت کی ہے اور ایک محنت کی شکل نصرت کی ہے. اور دونوں جماعت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے محنت کے اس رخ کو امت میں زندہ کرنے کی محنت, اس لیے کہ جماعت صندوق میں نہیں رکھی ہے کہ آپ تالا کھول کر نکال دیں گے کہ بھائی لوگوں کو نکالنا آسان ہے کہ مشکل ہے, بہت مشکل. تو لوگوں کو نکالنے کی محنت کے لیے آپ کو گھنٹوں گھنٹوں ایمان کی بات کرنی پڑے گی. آپ کو گھنٹوں قربانی کی بات کرنی پڑے گی. آپ کو گھنٹوں دین کا نفع اور بے دینی کا نقصان سمجھانا پڑے گا.
تب جا کر 10-12 آدمی ہاتھ میں لگتے ہیں. مقامی محنت ہو تو بھی کرنا پڑتا ہے اور جماعت میں نکلے ہو تو بھی کرنا پڑتا ہے. تو محنت کا یہ رخ فکر کی تبدیلی کا نام ہے، کا کام ہے. آج ہمارے پاس میں دعوت کی بات کے لیے جو موقع رہ گیا ہے وہ ہفتہ واری گشت کے دن یا متکلم بننا ہے یا اعلان کرنا ہے. آپ بتاؤ اتنی دعوت کی بات کرنے سے فکر بدلی ہوگی؟ کیوں بھائی بدلی ہوگی؟ دعوت ہی ہماری زندگیوں میں سے کم ہو گئی. حالانکہ ہمارے بننے کے یہی اعمال دعوت ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے. ان اعمال میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جب لگے گا تو یہ اعمال ہم کو بنا دیں گے. اس لیے میرے دوستو فکر کی تبدیلی کے لیے یہ محنت کا رخ ہے کہ ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو ایمان سمجھا کر، دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھا کر اور اس کو آخرت سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے اس کو تیار کرنا. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا امت کے پاس دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. دین معلوم بھی ہے اور دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ طاقت صرف تقریروں سے نہیں پیدا ہوگی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرنا، یہ ایک محنت کا رخ ہے فکر کی تبدیلی کے لیے، چاہے نکل کر کے کریں اور چاہے مقام پر کریں. دوسرا محنت کا رخ وہ ہے کہ ہر فرد امت کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے اور اعمال مسجد سے ہو جائے. اس لیے کہ ہدایت کا مرکز اللہ نے مسجد کو بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. فرمایا سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا. اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا وہ ہدایت والا ہے اور برکت والا ہے. بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے، بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد میں جاتی ہے اور اعمال مسجد کے راستے سے مسجد میں آنے والوں کو ملتی ہے. اور یہ اعمال مسجد گھروں میں چلے جائے تو ان اعمال مسجد کے ذریعے سے گھروں میں ہدایت پہنچ جاتی ہے. جیسے گھروں کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو گیا تو لائٹ پہنچ گئی، پانی سے ہو گیا تو پانی پہنچ گیا. تو یہ مسجد کے ساتھ اعمال دعوت کا تعلق گھروں سے ہو جائے گا تو ہر گھر میں ہدایت پہنچ جائے گی. محنت کا صحیح رخ ہے. اس لیے ان اعمال کو مسجدوں میں قائم کر کے ہر فرد امت کو اس میں لگانا. اس لیے مسجد ہدایت کا مرکز ہے. تو ایک آدمی ہمیشہ پھر نہیں سکتا ہے، تو یا تو سال میں 4 مہینہ جائے گا تو 8 مہینہ مقام پر رہے گا. اگر ایک چلا جائے گا تو 11 مہینے تقریباً مقام پر رہے گا. تو اگر 11 مہینہ اس کی زندگی میں محنت کا یہ صحیح ریٹ نہیں ہوگا تو جو چلے میں 4 مہینے میں حاصل ہوا ہے وہ یا تو ختم ہو جائے گا یا تو اس کے اندر میں کمی آ جائے گی. جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، آپ نے اس کو تندور میں ڈال دیا تو پہلے کالا بھی تھا اور پہلے ٹھنڈا بھی تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب لال بھی ہو گیا اور گرم بھی ہو گیا. اب آپ اس کو نکال کر کے باہر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، کالا بھی ہو جائے گا، اپنی اصلیت کی طرف لوٹ جائے گا. تو اس کو گرم رکھنے کا کیا راستہ؟ گرم رکھنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کو تندور ہی میں رکھا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 12 مہینہ آدمی جماعت میں پھرے، تو واپس تو آنا ہی ہے آپ کو 4 مہینہ 40 دن میں. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک تندور میں نکال کر دوسرے تندور میں رکھ دو تو یہ کالا بھی نہیں ہوگا، ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کی حرارت ہے اس کی اتنی بڑھے گی کہ پگھلنے کے قریب ہو جائے گا. اور دوسرا تنور جو ہے وہ مقامی اعمال ہے. اس لیے کہ مقامی اعمال میں کام میں کرنے میں مجاہدہ زیادہ ہے بنسبت نکل کر کرنے میں. اس لیے کہ نکلنے میں صرف مجاہدہ جو ہے وہ صرف ایئرپورٹ کا چھوڑنے کا مجاہدہ ہے کہ مانچسٹر چھوڑ دیا، لندن چھوڑ دیا، اور اتنا مجاہدہ ہے. اس کے بعد کوئی مجاہدہ نہیں. نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مسجد کی چھت ہے اور مسجد کا فرش ہے. تو آدمی اعمال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بھائی وہاں؟ تو سارے کام آسان ہیں، لیکن مقام پر رہتے ہوئے اس محنت میں بھلے تھوڑی مقدار میں لگنا، یہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے بنسبت مقام نکل کر کرنے کے.
اس لیے جو ترقی نکل کر کے ہوگی اتنی ہی اس سے زیادہ ترقی آدمی کو مقام کی محنت میں ہوگی، جب ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے، ہر فرد امت کو اعمال مسیح سے جوڑنے کے لیے محنت کریں گے، تو جو ترقی وہاں ہوتی وہ ترقی یہی ہوگی۔ اور آہستہ آہستہ فکر بدل جائے گا، اور فکر بدلتا جائے گا، ایسی محنت کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ فکر کے بدلے بغیر کبھی محنت کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ اچھی طرح ہم سمجھ لیں گے۔ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے، فکر دنیا کا ہو اور محنت تبلیغ کی ہو تو ہو رہی ہے ایسی ہوگی جیسے ابھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی ہو رہی ہے اس پر ہم شکر کریں گے، یہ تانا تشنی کی بات نہیں ہے، یہ کام کو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور پوری امت کو سمجھا دے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت کا یہ دو رخ جو ہے یہ فکر کی تبدیلی کے لیے، اس لیے کہ ہماری محنت میں نقل و حرکت چاہے مقامی ہو یا بیرونی ہو، اس کی مثال برتن کی سی ہے۔ برتن ہے اور خالی ہے، تو خالی برتن کی کیا قیمت ہے بھائی؟ بسلری کا بوتل ہے، پانی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور پانی ہے تو $1 ہے، اور دودھ ہے تو $5 ہے، شہد ہے تو $50 ہے، چاندی ہے تو $1000 ہے، سونا ہے تو لاکھوں ڈالر ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ظرف کی قیمت، اندر کی چیز کو مظروف کہتے ہیں اور ظرف برتن کو کہتے ہیں، تو مظروف کی وجہ سے ظرف کی قیمت ہے۔ ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت والی محنت ہے، اس محنت کی روح دعوت اور دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعوت اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے۔ دن میں اللہ کے مخلوق کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا، جہاں مسلمان ملے، گھروں میں ملے، ان کے بازاروں میں ملے، کہ نادیوں میں ملے، کیرم کے اڈوں پر ملے، شراب کے اڈوں پر ملے، جہاں مسلمان ملے وہاں مسلمانوں کے پیچھے دوڑنا بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، ان کو ایمان سمجھانا، آخرت سمجھانا، اور دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا، یا اعمال مسجد سے جوڑنے کے لیے اس کی کوشش کرنا۔ تو دعوت کا عنصر غالب ہونا چاہیے اس محنت میں، صرف پھرنا کام نہیں ہے، پھرنے میں دعوت اور دعا غالب ہونی چاہیے۔ جتنی محنت کرے اس سے زیادہ دعا میں لگے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے میں لگیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، رونا اتنا بڑا کیمیا ہے کہ رونے سے ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ بچہ جو ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے، پیاس لگے تو روتا ہے، کپڑا بدلتا ہو تو روتا ہے، بیمار ہو جائے تو روتا ہے، اس کی ساری ضرورت رونے سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری تمام تر مسائل کا حل اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں ہے۔ آنسوؤں سے جو کام ہوگا وہ بڑے بڑے جو ہے وہ نقشوں سے نہیں ہوگا، جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے کام ہوگا۔ اس لیے ہماری محنت کی بنیاد دعوت اور دعا ہے، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے ساتھ ہو۔ اس لیے گھنٹوں فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر دعوت کا علم لینا اور اپنی دعوت میں اس کو چلانا، کہ ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کے فضائل سنائیں گے، کتابوں سے لیے ہوئے، نقل نہیں، نقل کرنے والے کی تو عقل نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تو اس لیے نقل کسی کی نہیں کرنا، ٹھوس باتیں ہیں ان کتابوں میں، فضائل کی کتابوں میں، اس کی روشنی میں دعوت دینا۔ ہر نمبر کی دعوت ہے، ہر نمبر کے فضائل ہے، تو فضائل کے علم کے ساتھ دعوت اور دعا، اور اللہ سے اپنا تعلق، ذکر کی اور نمازوں کی، تلاوت کی، اذکار مسنونہ، دعاؤں کی کثرت کے ذریعے سے اللہ سے روز اپنا تعلق بڑھاتے ہوئے طلب علم میں چلنا۔ اس لیے ہم خود ہی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا آدمی سوئے ہوئے کو جگا سکتا ہے۔ ہم کو اللہ یاد ہوں گے تو ہم مخلوق کو اللہ یاد کرا سکتے ہیں۔ اللہ ہم ہی کو یاد نہیں ہے تو ہم مخلوق کو یاد نہیں کرا سکتے اللہ۔ تو علم اور ذکر کے ساتھ دعوت اور دعا، اور اخلاق کے ساتھ بھی دعا۔ دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے، اور اخلاق کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ہر ایک کو راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو نئے نئے لوگ محنت میں آئیں گے اور ہمارے سے چمٹے رہیں گے، اور ہمارے اندر میں اگر اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھیں گے تو واپس چلے جائیں گے۔ آئے تھے چھاؤں کی تلاش میں، یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، تو واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاق کے ساتھ، اور فرمایا منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ۔ منمانی سے آدمی نہیں بنتا، زندگی میں تبلیغ کرے منمانی کے ساتھ، جی چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، فرصت ہوئی تو کیا، نہیں فرصت ہوئی تو چھوڑ دیا۔ تو منمانی سے آدمی بنتا نہیں ہے۔ آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے۔
کس سے بنتا ہے؟ قربانی. تو قربانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے. کسی چیز کو صرف چاہت، دل کی چاہت کو چھوڑنا ہے، باقی کچھ نہیں چھوڑنا. نہ کھانا چھوڑنا ہے، نہ سونا چھوڑنا ہے. اس لیے کہ ایک دن نہ کھائے سوئے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. اس لیے چھوڑنا کسی چیز کو بھی نہیں ہے. صرف اپنے دنیا کے کام کو نمبر 2 کرنا ہے، دین کو اور دین کی محنت کو نمبر 1 پر کرنا ہے. اللہ اسی کو قربانی کا نام دیتے ہیں. کہ فجر میں آپ سو رہے اور اذان ہو گئی، آپ نے لحاف پھینکی، وضو کیا، مسجد میں آ گئے، اللہ پنجے میرے لیے قربانی دیا، میرا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے راحت کو قربان کیا. آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہے. تقاضا ایسا ہے کہ پیدل چلے پورا نہیں ہو سکتا تو آپ پیدل چلے، تو اللہ کہیں گے میرے بندے نے میرے لیے قربانی دیا. اب 12 بجے کھانے کے عادی ہے، کام کی وجہ سے 2 بجے کھایا، اللہ کہیں گے میرے بندے نے 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا. اپنی دنیا کی راحتوں کو، آراموں کو اور اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا اور دین کو اور دین کی محنت کو آگے کرنا، اس کا نام قربانی ہے. اس قربانی کے ساتھ اللہ ہدایت دیں گے، روز ہدایت پہ ترقی ہوگی. اور جب ترقی ہوگی تو طبیعت کام پر چلے گی. جب ترقی ہوگی تو کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت چلتی ہے، نفع نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے کاروبار سے. تو طبیعت طاقت سے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ترقی رکی ہوئی ہے، اس لیے کہ قربانی زندگیوں میں کم ہوتی جا رہی ہے. جب قربانی ہوگی تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ روزانہ ہدایت میں ترقی ہوگی، اللہ کے تعلق میں، انسانیت کے غم میں، امت کی فکر میں، دین کے مٹنے کا غم اور انسانیت کی ہدایت کا فکر، روز اس میں ترقی ہوگی. اور جب ترقی ہوگی تو طبیعت کام پر چلانی نہیں پڑے گی بلکہ دوڑے گی. جیسے کاروبار میں دوڑتی ہے نا، ایسا ہی دین کے لیے دوڑے گی. تو ہدایت اللہ تعالیٰ دیں گے، روزانہ انعام ملے گا ہدایت کا، ترقی کا. اور اللہ تعالیٰ جب محنت اپنی مقدار کو پہنچے گی تو اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے، اور اتنی دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاوے اور ختم نہیں ہوگی. اللہ الجھنیں ختم کر دیں گے زندگیوں کی، جن الجھنوں کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے. ان الجھنوں کو اللہ ختم کر کے عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، کہ جن عافیت کے حالات پیدا کرنے کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اب دیکھو صحابہ کو اللہ نے صرف 25 سال میں یہ سارے انعامات دیے ہیں. ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ایک اللہ والے کے خواب میں ایک صحابی نے آ کر یہ فرمایا کہ اے فلانے، اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا دین ایسا نہیں مٹتا. یعنی ایک ہوتا تو پوری امت کو اور اسلام کو سنبھال لیتا. اس مقام کے لوگ تھے یہ. تو اللہ نے ہدایت کا وہ مقام ان کو عطا فرما دیا، ان کے ہاتھوں ہدایت کو دنیا میں چلا دیا. اور اللہ نے اتنی روزی دیا کہ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے پیچھے محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کو دیا ہے. کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہے لیکن ختم ہو کر کے نہیں دیا. یہ حالات تو 100 سال سے ہے یا 200 سال سے ہے، ورنہ ہمارے بہار کے دن جو ہے وہ صدیاں بیت گئی ہے جو امت کے بہار کے دن ہیں، اور یہ ان کی قربانی کے اثرات ہیں. اور اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کر دیے کہ کوئی میلی نگاہ سے مدینہ کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسے امن و امان کے حالات دنیا میں پیدا فرما دیے، اور کروڑوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت سے نواز دیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. آج کے دن یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہمیں صحیح بھی کرنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے، اور اللہ وہاں تک پہنچا دے. اس کو منزل بنا کر چلتے رہنا ہے. اللہ سے اپنی کمی کا اعتراف کرتے رہنا ہے، اللہ کے سامنے روتے رہنا ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے یا وہاں تک ہم کو پہنچا دے. کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے، کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اب انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں انشاءاللہ اس کی تشکیل ہوگی. اس کے لیے ساتھی اپنے آپ کو پیش کرے اور خوب ہمت کے ساتھ پیش کرے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. یاد رکھو، حضرت صہیب مکہ سے روانہ ہوئے، مکے والوں نے سب لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ربی البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت نفع کا تجارت کر کے آئے، حالانکہ لٹا کر کے آئے تھے. اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ مدینہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والوں میں حضرت صہیب تھے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ وہ صہیب تم تو اسراف کرتے ہو. فرمایا میں اسراف نہیں کرتا، خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اور خیر کے کاموں میں کتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں ہوتا ہے. اتنا اللہ نے اپنے خزانے سے ان کو دیا. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے خزانوں سے لینے کا اللہ نے یہ بڑا راستہ ہم کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قدر ثانی کے ساتھ کرنا اور اسی پر مرنا نصیب کرنا.
تیاری کر لینا